اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید افتخار علی تیجی بڑھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج 14 اگست 2020 ہے۔ آج یوم آزادی پاکستان ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اس حوالے سے آج کا ہمارا جو خصوصی پروگرام ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ ناظرین، 1947 14 اگست 27 رمضان المبارک جب یہ مملکت خداداد مارز وجود میں آئی، ناظرین، دو قومی نظریہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ نوع انسان تک پہنچایا، تو اسی وقت نظریہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا۔ ناظرین، دو قومی نظریہ ہے کیا؟ اگر ہم اسلام کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک مسلم اور ایک غیر مسلم سٹیٹ کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ اسلام دارالاسلام اور دارالحرب کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ اسلام کبھی بھی منافقت جیسے آج کے دور میں منافقت والی معاملات چل رہے ہیں، اسلام اس کی بات نہیں دیتا۔ اسلام یا تو کہتا ہے کہ یا مسلمان ہیں یا پھر غیر مسلم ہے، وہ کسی بھی عقیدہ سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہوں، یا وہ مسلم ہے یا وہ نان مسلم ہے، یا وہ مسلم سٹیٹ ہے یا وہ نان مسلم سٹیٹ ہے۔ تو نظریہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ تو اس وقت ہی پیدا ہو گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ لیکن ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو خواب تھا اور ان کی عملی تصویر جو تھی، عملی جامہ جو تھا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے اس کو پہنایا، اور ان کی انتھک محنت کے بعد، انتھک کوششوں کے بعد، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا۔ ناظرین، میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں تو میں ہمیشہ ہر چیز کو قانون کے پہلو سے دیکھنا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو ناظرین، آج یوم آزادی ہے۔ آزادی کا یہ جو دن ہے، اس کے اوپر ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں بات کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا پاکستان جو ہے جب مارز وجود میں آیا تو کیا یہ آزاد تھا؟ کیا پاکستان کو آزادی 14 اگست 1947 کو ہی مل گئی تھی؟ تو ناظرین، جب ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو سن کے سوچ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ظاہر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان 1947 14 اگست کو مارز وجود میں آیا۔ انڈیا جو تھا وہ 15 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ یہ آزادی تھی جو برٹش کراؤن کی طرف سے دی گئی۔ تو ناظرین، ہم نے کیا 1935 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 کے تحت ہم نے اپنا نظام مملکت چلانا شروع کر دیا، جبکہ انڈیا نے 1948 میں اپنا کانسٹیٹیوشن تیار کر لیا، جبکہ پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین وکیل ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی شکل میں دنیا کا بہترین کمپیٹنٹ ترین لائر موجود تھے۔ پاکستان کے پاس سر سید احمد خان کی وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء جو اس وقت آزادی کی تحریک کا حصہ تھے، جو بڑے بڑے نام تھے، جو بعد میں پاکستان مسلم لیگ کا حصہ تھے، پاکستان کی پہلی کیبنٹ کے ممبر تھے، میکسیمم وکلا تھے، میکسیمم قانون کے طالب علم تھے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا پہلا آئین نہ بن سکا۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 کے تحت پاکستان کا نظام مملکت چلتا رہا۔ پھر مذہبی حلقوں کی طرف سے تھوڑا سا وہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا، تو پھر ہمیں وہ قرارداد مقاصد کی شکل میں ایک لالی پاپ دے دیا گیا، قرارداد مقاصد بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ پہلی راہ ہے، یہ پہلا زینہ ہے آئین کی طرف۔ بھائی، انڈیا والوں نے 1 سال کے اندر ہی اپنا آئین بنا لیا تھا، ہم نے کیوں نہیں بنایا؟ دراصل پرابلم یہ تھی کہ ہم انہی سامراجی طاقتوں کے چنگل میں تھے۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح 1948 11 ستمبر کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ علامہ محمد اقبال 1938 کو ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ تو ہمیں ایک قیادت کا فقدان ملا، اس قیادت کے فقدان کو آج تک ہم پر نہیں کر سکے۔ ناظرین، 1956 میں کچھ جمہوری قوتوں نے اپنی ایفرٹ کے بعد اگر پہلا کانسٹیٹیوشن دیا، تو پھر اسی سامراجی طاقتیں جس کو ہم عرف عام میں
اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جس میں بیوروکریسی تھی، جو انگریز کی پیداوار تھی اور انگریز کی باقیات تھیں، وہ بیوروکریسی یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ مقتدر حلقے، انہوں نے اس آئین کو نہیں چلنے دیا، اور ایوب خان کے ماشاءاللہ کتنے وزرائے اعظم کو ایک انگلی کے اشارے سے گھر بھیج دیا گیا۔ وہ انڈیا کا ایک پرائم منسٹر کہتا تھا کہ میں تو اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے پرائم منسٹر بدلتے ہیں۔ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ پھر ہم ایوبی ماشاءاللہ جو ہم پہ نافذ کر دیا گیا، انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، ایک وہ اچھا تھا برا تھا کانسٹیٹیوشن، اس کو جنبش قلم سے فارغ کر دیا، اور اپنی رائے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق بیسک ڈیموکریسی کا نظام اور 1962 کا کانسٹیٹیوشن لے آیا۔ وہ بھی نہ چل سکا۔ جو عوام کے امنگوں کے ترجمان نہ ہو وہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ جمہوریت ہے کیا؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، لوگوں کی گورنمنٹ، لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے لیے۔ تو ناظرین، بدقسمتی سے جب وہ ایوب خان کا سامراجی، بلکہ میں کہوں گا کہ جابرانہ دور جو تھا، اس دور کے اندر ہمیں ایک صدارتی نظام، ایک لولا لنگڑا صدارتی نظام دینے کی کوشش کی گئی، اور تمام جمہوری پارٹیز جو تھیں، تمام جمہوری جو لیڈران تھے، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پیاری بہن فاطمہ جناح کو نے الیکشن لڑا، اور ان کے خلاف انتہائی گھٹیا اور غلیظ قسم کی ان کی کردار کشی والی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ مارشاء اللہ، اور اس مارشاء اللہ کا نتیجہ کیا تھا ناظرین؟ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ آج ہم بھٹو کو برا کہتے ہیں، مجیب کو برا کہتے ہیں، دراصل یہ ان اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیاں تھیں، ان لوگوں کی مہربانیاں تھیں جنہوں نے لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیے۔ بیسک فنڈامنٹل رائٹ جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر معطل کر دیے جاتے ہیں، بیسک بنیادی جو حقوق ہیں کسی عام شہری کے وہ معطل کر دیے جاتے ہیں، تو لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھتی ہے، لوگوں کے اندر غم و غصہ آتا ہے، اضطراب بڑھتا ہے، اور نتیجہ پھر تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر بچے کھچے پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی ایفرٹ کے ساتھ اس کو چلایا، اس کو دوبارہ سے اکٹھا کیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کہ جنہوں نے پاکستان کو پہلا متفقہ کانسٹیٹیوشن 1973 میں دیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ متحد بھی ہے، آج پاکستان کی وحدت بھی ہے، آج پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یکجان بھی ہیں۔ دراصل ہمارے پاس نہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن پراپر تھا جس وجہ سے مشرقی پاکستان بنا، لیکن آج الحمدللہ ہمارے پاس 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کوششوں سے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی مہربانی سے وہ آیا، اور وہ آج بھی پاکستان کے اندر نافذ العمل ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، اور پھر ضیاء الحق کی آمرانہ 11 سال جو تھے پاکستان کو پھر پیچھے دھکیل دیا گیا، پاکستان کے آئین کو معطل کر دیا گیا۔ اس ایک شخص نے پاکستان کے آئین میں بے تحاشا ترامیم کی، 58(2)B کا وہ کلہاڑا تیار کیا کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے ووٹوں سے ایک پرائم منسٹر کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتی ہے، اور ایک صاحب اٹھتے ہیں اور وہ 58(2)B کا سہارا لے کے ایک جنبش قلم میں وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ اسی ترمیم کا نتیجہ تھا کہ جنیجو کو فارغ کیا گیا، اسی ترمیم کا نتیجہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو فارغ کیا گیا، اسی ترمیم کا نتیجہ تھا نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ کو فارغ کیا گیا، پھر اسی ترمیم کے تحت ہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری گورنمنٹ کو فاروق لغاری جو ان کا بھائی بنا ہوا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پہ، اس نے ان کو فارغ کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد نواز شریف 2/3 اکثریت لے کر آیا، عوام کو شعور آیا، عوام کے اندر ایک ایسی چیز آئی کہ کیوں نہ ہم کسی کے اوپر اعتماد کریں، اس کو 2/3 اکثریت دیں۔ وہ جیسے آیا، صاف شفاف الیکشن تھے نہیں تھے وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن پاکستان کی اسمبلی کے پاس 2/3 اکثریت آئی، اور انہوں نے اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور کانسٹیٹیوشنل ورک سٹارٹ کیا، تو آمرانہ سوچ والوں کو پسند نہ آیا۔ انہوں نے نواز شریف کے خلاف کو کر دیا، مارشل لا لگا دیا، اور جنرل مشرف جیسا شخص جو ہے وہ پاکستان کے اقتدار میں آ گیا، اور جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی، خودکش دھماکے اور پاکستان کی حمیت اور غیرت کو خاک پر ملا دیا۔ ایک ٹیلی فونک کال پر اس نے امریکہ کو اڈے بھی دے دیے، اور کتنی دیر تک یہاں پہ خودکش دھماکے بھی ہوتے رہے، یہاں پر ڈرون حملے بھی ہوتے رہے،
لیکن پھر محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کی اس جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں اور پھر ان کی شہادت کے نتیجے میں دوبارہ سے جمہوری حکومت آئی. دوبارہ سے جمہوری حکومت آنے کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر کے طور پہ آئے, پھر راجہ پرویز اشرف صاحب آئے, لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی نہیں پراپرلی چلنے دیا گیا. روز نئے سے نیا اسکینڈل, روز نئے سے نیا مقدمہ. اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, پاناما کیس جیسا ایک جھوٹا کیس بنا کے ان کو بھی پابند سلاسل بھی کیا گیا اور آج وہ بیرون ملک ہیں. میں کسی کا وکیل نہیں ہوں, کسی پولیٹیکل پارٹی کی وکالت یہاں پہ نہیں کر رہا. میں اپنی قوم سے یہ کوسچن کر رہا ہوں کہ کیا آپ کے ووٹ کی کوئی قدر ہے؟ میں کسی نواز شریف کی وہ وکالت نہیں کر رہا, میں کسی زرداری کی وکالت نہیں کروں گا, کسی پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کی بات نہیں کر رہا. میں صرف اپنی قوم سے اتنا سوال کرتا ہوں, آپ کے کاسٹ کیے ہوئے ووٹ کی یہ قدر ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کو جب چاہا جیسے چاہا پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے؟ یہ ایسا نہیں چلے گا, ایسا چلنا بھی نہیں چاہیے. اگر ایسا چلتا رہا تو مجھے خاکم بدہن کہ میں وہ لفظ کہوں کہ پاکستان کا کیا حشر ہو جائے گا. آج کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں, یہ لولی لنگڑی جمہوریت جو ہم پہ مسلط ہے, جس لولی لنگڑی جمہوریت کے ارد گرد آمرانہ بیساکھیاں ہوں, وہ گورنمنٹ جمہوری نہیں ہوتی. آج ان کے فیصلے کہیں ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کو ٹیلی ویژن سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ہمارے ڈالر کا ریٹ کیا ہو گیا ہے, ہمارے پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے, ہمارا وزیر خزانہ چینج ہو گیا ہے, ہمارا فلاں منسٹر چینج ہو گیا ہے, ہمارا انفارمیشن کا منسٹر چینج ہو گیا ہے. یہ پرائم منسٹر کو پتہ چلتا ہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ. تو فیصلے کون کر رہا ہے؟ مت کہو برا فوج کو, فوج میری ہے, فوج پاکستان کی ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, پاکستانی قوم اس کو برداشت نہیں کرتی. چند اسٹیبلشمنٹ کے مورے, چند وہ مقتدر حلقے, ان کا قصور جو ہے وہ پاک فوج پہ نہ دیں. پاک فوج کی تو قربانیاں دیکھیے, جو ہم اپنے لحافوں کے اندر, اپنے اے سی کمروں کے اندر سوئے ہوتے ہیں اور ہماری بارڈروں کے اوپر جو ہے ہماری فوجی ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ہماری فوج نے 1965 میں قربانیاں دی, 1971 میں دی, کارگل کے میدان میں دی, اور میری فوج مسلسل اندرونی اور بیرونی محاذوں پر سینہ سپر ہے. دنیا کی بہترین پروفیشنل فوج ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ کا فقدان ہے. محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد ایک قومی لیڈر نواز شریف تھا, اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے برداشت نہیں کیا اور اس کو بھی ملک سے باہر نکال دیا. کون سی کرپشن کی بات کرتے ہیں, کون سے احتساب کی بات کرتے ہیں؟ میں آج اس آزادی کے دن کے اوپر کوئی مایوسی پھیلانے والی باتیں نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ذرا غور سے دیکھو, ہمیں گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. میں اپنی قوم کو جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ترکی کو دیکھیے, ترکی کو دیکھیے. چند جرنیلوں نے کو کرنے کی کوشش کی اور وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کرپٹ ہے تو اس کے لیے آپ کے ادارے موجود ہیں. آپ کے پاس اگلے الیکشن میں ان کو نکال باہر کرنے کا اختیار موجود ہے. آپ اپنے ووٹ سے تبدیلی لائیں, نہ کہ کسی کے اشاروں پہ تبدیلی لائیں. تو ناظرین, آج کے اس پروگرام میں کوئی مایوسی کی بات تو کر نہیں رہا. میں صرف ایک آپٹیمسٹک گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا کانسٹیٹیوشنل خلا رہا. پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی؟ پاکستان آج پریشانی کے عالم میں کیوں ہے؟ آج معاشی ابتری کیوں ہے؟ آج پاکستان کی معیشت تباہ کیوں ہے؟ کہ ہمیں ہمیشہ ماشاء اللہ کے کتنے سال ماشاء اللہ کھا گیا, کتنے سال پاکستان بغیر آئین کے بے یار و مددگار رہا. لیکن اب جب پاکستان کا آئین بھی موجود ہے, پاکستان کی اسمبلی بھی موجود ہے, پاکستان کی سینٹ بھی موجود ہے, تو خدا کے لیے میں اپنی قوم سے کہتا ہوں, اپنی قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور مقتدر حلقوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے اندر جمہوریت پنپنے دیں, جمہوریت کو چلنے دیں. کیونکہ جمہوریت بہترین آمریت سے ایک بدترین جمہوریت زیادہ بہتر ہے. آپ نے اگر کسی سے انتقام لینا ہے تو آئیں الیکشن لڑ لیں, آئیں الیکشن میں آ کے کسی کو ہرا لیں, آئیں کسی کو شکست دینی ہے تو آپ ایک پروسیس کے اندر آئیں, ڈیو پروسیس آف لا استعمال کریں. میرے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اور اس کھلواڑ کے نتیجے میں جو ملک کی ابتری ہو رہی ہے اس کو پاک فوج کے سر نہ لگائیں. پاک فوج کا اس میں قصور نہیں ہے. جو قصوروار ہیں, آپ مشرف کو پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی عدلیہ نے آرڈر کیا ہوا ہے. آپ ایوب خان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ آپ ضیاء الحق کے اس 11 سالہ دور کا حساب کیوں نہیں لیتے؟ اس میں پاک فوج کا کیا قصور ہے؟ اور آج بھی اگر چند ایک مقتدر حلقوں میں سے چند ایک لوگ جو ہیں, ان کی ذاتی خواہش پہ جمہوریت کی بساط کبھی لپیٹ دی جاتی ہے اور کبھی لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے, کبھی صدارتی نظام لانے کی بات کی جاتی ہے, یہ چند لوگوں کی خواہشیں ہیں.
یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہش نہیں ہے. پاکستانی عوام کی جو خواہش تھی وہ انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے دکھا دی. وہ تبدیلی لانا چاہتے تھے تو تبدیلی لانے دینا. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو کھل کے کام کرنے دینا, اس کو ورکنگ کرنے دینا. اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیصلہ کہاں سے آنا ہوتا ہے. تو خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی ان مقتدر حلقوں سے, میں اپنی پاک فوج کو سلیوٹ کرتا ہوں, کوئی اس بات کو پاک فوج کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرے. پاک فوج بہترین فوج, پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمان فوج ہے. لیکن مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں جو نام نہاد طریقے سے پاکستان کے اقتدار کی بھول بھلیوں میں اور ان محلوں میں آنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں اور کبھی کامیاب بھی ہوتے رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا. میری ریکویسٹ ہوگی پاکستانی قوم سے بھی کہ وہ چوکیدار بن کر اپنی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا تحفظ کریں, کوئی بھی غیر جمہوری حربہ استعمال نہ ہونے دیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ تمام مصائب سے, مصیبتوں سے محفوظ کرے. آج کے اس دن کے حوالے سے میرا پیغام پاکستانی قوم کو یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو تعلیم دیں, تعلیم پہ توجہ دیں, پاکستان کو خواندہ بنائیں, پاکستان کو تعلیم یافتہ بنائیں. آپ کی آنے والی نوجوان اور خاص طور پر بچیوں کو ضرور تعلیم دیں. ایک بچی کو آپ تعلیم دیں گے تو ایک قوم جو ہے اس کو آپ ایک قوم کو تعلیم دیں گے. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے, تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجئے. اللہ تعالیٰ میرے ملک کی معیشت کو درست کرے, اللہ تعالیٰ میرے ملک کی جمہوریت کو درست کرے. اللہ پاک پاکستان کو ترقی کے زینوں پر, ترقی کے عملی طور پر ترقی کے زینوں پر جانے اور اس کے اندر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک پاکستانی فوج کو ان کی گراں قدر قربانیوں, ان کی گراں قدر کاوشوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پاک فوج پر اپنا خاص رحمت اور فضل فرمائے. پاکستانی قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاکستانی قوم کی مدد فرما, اور اللہ پاک ہمیں کرونا کے اس جو ابھی کرونا کی آزمائش ہم پہ مسلط ہوئی تھی, اللہ پاک اس میں سے ہمیں کامیابی سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. کرونا کی وجہ سے جو لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے, اللہ پاک ان کو ان کی بخشش فرما, اور اللہ پاک جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان سے افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کے اوپر کامنٹ سیکشن میں اپنا تبصرہ ضرور کیجئے گا, اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کا لائک کیجئے گا, اس کو شیئر کیجئے گا, سبسکرائب کریے گا بھی, اور دوسرے دوستوں کو بھی کہیے گا سبسکرائب کریں, اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس قانون سے متعلقہ انفارمیٹو ویڈیو جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ آتی رہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.